السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 172 تا 175 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار یعنی کہ برداشت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ تفسیر: مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر واجب ہے۔ جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو طریق شرع کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی، پتھر، ڈیلے، غلے، گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور اسی کے حکم میں داخل ہے زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو۔ مسئلہ: مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے، سم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تفسیر احمدی ہے۔ مسئلہ: خون ہر جانور کا حرام ہے اگر بہنے والا ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا او دمم مسفوخا۔ مسئلہ: خنزیر یا سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا۔ مسئلہ: جس جانور پر وقت ذبح غیر خدا کا نام لیا جائے، خواہ تنہا یا خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر وہ حرام ہے۔ مسئلہ: اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف ملایا تو مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر
اور اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر اطف ملا تو مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبی ہے اس کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ تفسیر احمدی ہے، مضطر ہے مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، خواہ وہ شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ معزز دوستو، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہاں اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے، اور اس جو کلام شریف ہم نے پڑھی ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ بھی ضرور، جو دوست نہیں دیکھ رہے یا آپ کے اپروچ میں ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور آپ راغب کریں، تلقین کریں کہ جو میرا پروگرام ہے اس کی زیادہ تلقین کریں، اور جو اور میری طرح جو پروگرام لوگ پیش کر رہے ہیں، دینی پروگرام، تو اس کی طرف سے خاص کر کے جو آپ کے بچے ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، کیونکہ موبائل فون تقریباً ہر بچے نے آج کل لے رکھا ہے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اسے اپنے والدین کا لے لیتا ہے۔ تو آپ سے استدعا ہے کہ اپنی اس نوجوان نسل کی اور اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں اور ان کو دینی پروگراموں کی طرف راغب کریں، اور سوشل میڈیا سے آپ اسی طرح بجا سکتے ہیں کہ ان کی گھر کے اندر ایک ایسی پرورش کریں، ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ایسے فضولیات کے اندر نہ جائیں، ایسی جو حرام قسم کی چیزیں ہیں یا فضول قسم کے پروگرام ہیں، انٹرٹینمنٹ کے کوئی پروگرام ہیں، ان کی طرف نہ جائیں، ان کو اس قسم کی پروگرام کی بھی تلقین کریں۔ اگر کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی طرف کچھ نہ کچھ ان کو راغب کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی اس جو ہمارا پروگرام ہے اس کی وجہ سے کسی نے کوئی صراط مستقیم پر آ گیا یا کسی کو ہدایت مل گئی، تو میرا اور آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم حقدار ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دن قیامت اس کے صدقے ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور جو اس کے صدقے میں ان تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں کہ جو پریشان ہیں، اور خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ان کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ان کے لیے پوری دنیا کے سے جو امداد کے دروازے ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہیں، اور پورا فلسطین جو ہے وہ ملیہ میٹ ہوا پڑا ہے، اور جو 1 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں وہ سارے سو رہے ہیں، حکمران خاص کر کے سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو کوئی ہدایت دے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو جو اس کے علاوہ میں ان تمام دوستوں کے لیے جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں یا اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ ضرور یہ استدعا کرتا رہتا ہوں کہ میرے اس چینل کی سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور دوسرے دوستوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آمین ثم آمین۔